اس ویڈیو میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جانوروں کی ہڈیوں سے مستقبل کی پیشن گوئی کی روایت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی ہڈیوں کو براہ راست آگ میں جلا کر، ابال کر یا کسی اور عمل سے گزار کر ان سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس عمل کو مقامی اخبار سمجھا جاتا ہے جو مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں جاننے کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ اس مقصد کے لیے انسان زمان قدیم سے علم، جوتش اور دوسرے علوم پر انحصار کرتا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ تہذیبوں میں ایسے عقائد و روایات بھی موجود تھے جن سے انسان اپنے ارد گرد بکھری اشیاء کے ذریعے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی اشیاء سے مستقبل میں جھانکنے کا علم ان اقوام کے بزرگ افراد سے علم سینہ با سینہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اوسٹومیسا علم ناستخواہ دنیا کے مختلف خطوں میں صدیوں سے استعمال کیا جانے والا مستقبل بینی کا ترکار ہے، جس میں جانوروں کی ہڈیوں کے ذریعے سعد و نحس اوقات، شادی بیاہ، اولاد، بارشوں اور خشک سالی، وبائی امراض اور قدرتی آفات وغیرہ کے متعلق پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ یہ ترکار مشرقی اور شمال مشرقی ایشیا خصوصاً چین میں خاصا مقبول رہا ہے۔ ان علاقوں کے جغرافیائی حساب کے مطابق مختلف جانوروں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، ہرن، رینڈیر اور خنزیر وغیرہ کے کندھے کی ہڈیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کے لیے ایسے معاشرے کے سیانے کسی ایسے جانور کی ہڈیوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا وہاں کے سماجی و معاشی نظام پر گہرا اثر ہو۔ ان جانوروں کی ہڈیوں کو براہ راست آگ میں جلا کر، ابال کر یا کسی اور عمل سے گزار کر ان سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی، بارکھان، روجھان اور ملحقہ علاقوں کے مختلف قبائل میں جو طریقہ پیشن گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھیڑ یا بکری کے کندھے کی ہڈی سکیپیولا پر سے بہت احتیاط کے ساتھ گوشت اتارا جاتا ہے اور پھر اس پر ابھرنے والے افقی، عمودی، دائروی رنگدار نشانات کو ڈی کوڈ کر کے پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ اس عمل کو مقامی زبان میں ایک باردست کہا جاتا ہے۔ شمال مشرقی ایشیائی ممالک میں اس مقصد کے لیے جو ترکار استعمال کیا جاتا ہے اسے پائرو اوسٹیومینسی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہرن، بھیڑ یا خنزیر کے شانے کی ہڈی کو آگ میں جلایا جاتا ہے اور بعد میں ہڈی پر چٹکنے کے نشانات سے مستقبل کے حالات کے بارے میں مدد لی جاتی ہے۔ ہڈی کے مختلف حصوں کو مختلف معاملات سے منسوب کیا جاتا ہے، جیسے ہڈی کے اوپر کا حصہ سیاست و حکومت، درمیانی حصہ معاشی حالات اور بارشا موسم، جبکہ نچلا حصہ خاندان و ذاتی زندگی کے مخصوص ہوتا ہے۔ بلوچستان کے دیہی اور قبائلی علاقے جہاں ابھی تک تعلیم کا فقدان اور سرداری و نوابی نظام کا راج ہے، وہاں باردست کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسے مقامی اخبار سمجھا جاتا ہے جو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے مقامی افراد سے رابطہ کیا کہ اس ترکار کا اصل ماخذ کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ علم اپنے بزرگوں سے منتقل ہوا اور بزرگوں کو آبا اجداد کے ذریعے ملا۔ یہ لوگ کوئی معتبر و مستند تاریخی حوالہ دینے سے قاصر ہیں۔ روجھان سے تعلق رکھنے والے عابد بلوچ کے مطابق انہوں نے اس طرح کی ہڈی اپنے بزرگوں اور خانہ بدوشوں کے پاس دیکھی ہے، مگر وہ اسے فال سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک خانہ بدوش سے یہ ہڈی لے کر اس کا معائنہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ پیشن گوئی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عابد بلوچ کو یقین ہے کہ فی زمانہ جو لوگ اس علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ قدیمی دور میں تقریباً 1000 قبل چین کے شین شاہی دور میں پائرو اوسٹیومینسی کا رواج رہا تھا۔ ایسے ہی شمالی امریکہ کے مختلف قبائل میں بھی اوسٹیومینسی کا اعتقاد پایا جاتا رہا، مگر بلوچستان یہ روایت کس دور میں اور کیسے پہنچی اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ ڈیرہ بگٹی اور ڈسٹرکٹ بارکھان سے ملحقہ علاقوں میں مختلف قبائل کے کم پڑھے لکھے افراد آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی باردست پر بھرپور یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس ترکار کو قبیلے کا سردار منتخب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نہر کوٹ سے تعلق رکھنے والے اویس کوئٹہ کے ایک لوکل کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے مطابق وہ باردست پر بالکل یقین نہیں رکھتے کیونکہ ایکسپرٹ کے پاس اس کے مستند ہونے کی واحد دلیل یہ ہے کہ اگر ایک بکرے یا بھیڑ کے دائیں اور بائیں کندھے کی ہڈی پر پائے جانے والے نشانات اور علامات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں تو پیشن گوئی 90% درست ہوگی۔
जमील बुगटी भी इसी इलाके से हैं। उनका कहना था कि यहाँ ज़्यादातर मकामी अफराद बेटा या बेटी की पैदाइश के लिए बारदस्त की मदद लेते हैं, जो आज के दौर में इंतहाई मुज़हका खेज़ लगता है। लाहौर की फॉर्मैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से वाबस्ता सीनियर उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक उन्हें पहली दफ़ा बारदस्त के बारे में नवाब अकबर बुगटी मरहूम के एक टीवी इंटरव्यू के ज़रिए मालूम हुआ। तब उन्होंने इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इंटरनेट या दीगर ज़राए से इस पर कोई मुस्तनद तहरीर नहीं मिल सकी। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।